حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ان کو گود لے کر پرورش اور تربیت کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ عورت بہت حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں روز آیا جایا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ بادشاہ کی خدمت میں اس عورت کے روز آنے جانے کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ دن گزرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جاگزین ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری محبت کو تم ضرور قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز عورت نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے ہر طریقے سے اسے بہلا بسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دم فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت عورت کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے بالآخر جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پند و نصیحت کیا کرتی ہے اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس عورت کی شرافت اور نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا، تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے، کیونکہ 2 مردوں کی شہادت اور 4 عورتوں کی شہادت ایک برابر ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنساری کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کا سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص معتمد وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی، اب جب کہ شہر میں اس کے سنساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنساری کا فیصلہ آپ ہی نے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن جو اس عورت کے سنسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ معتمد وزیر گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور اے فلاں، تو زید و وراں کی پیکر فلانی عورت بن جا۔ اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورتحال ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کو پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائیں
جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو وہ پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کا معتمد وزیر جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی، قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیف کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ عورت کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔